اس وقت ہم سلطان کوٹ پہنچ چکے ہیں، کشتی کے ذریعے یہاں پر پہنچے، لیکن آگے شہر میں چونکہ پانی کھڑا ہے اور یہ ٹریکٹر کا بندوبست کیا گیا ہے، تو اس ٹریکٹر کی اس ٹرالی پہ بیٹھ کے ہی ہم اندر جا سکتے ہیں اور اندر جا کر دیکھیں گے کیونکہ کہ شہر بھی ڈوبا ہوا ہے، اگرچہ اتنا نہیں ہے، تو شہر کے اندر جانے کے لیے جو ہے نا مشتاق، صرف اور صرف ہم اس ذریعے سے اس بڑی ٹرالی سے تو دیکھتے ہیں جی، آ جائے جی۔ ناظرین، ہم اس وقت سلطان کوٹ شہر میں داخل ہو چکے ہیں اس ٹریکٹر ٹرالی کی مدد سے، اور ظاہر ہے دکانوں نے تو بند ہونا ہی تھا، اب اس کا کیا ذکر کریں، مکمل طور پہ یہاں پر ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ یہ پردیسی ٹیلر ہے، بالکل شروع میں ممتاز علی ابڑو، شاید سیلاب سے پہلے اس کی دکانداری زیادہ اچھی رہی ہو، رمضان بھی تھا، آگے عید پہ بھی لوگوں نے کپڑے سلوانے تھے، ممتاز علی ابڑو کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور یہ شہر کے اندر میرے خیال میں یہ ٹینٹ سروس تھی۔ اس روڈ کو یہ کافی چونکہ ایک بڑا گاؤں تھا، بلکہ قصبہ ہے، اور اس کو اسٹیشن روڈ کہتے ہیں، ظاہر ہے دونوں اطراف دکانیں تھیں، یہ یہاں کا سمجھو مین بازار تھا، اور کافی بڑا بازار ہے، دیکھو تم وہاں تک جاتا ہے، لیکن سارے کا سارا جو زندگی جو ہے وہ بالکل پیرالسس کا شکار ہے، تعطل ہو چکا ہے، لوگ یہاں پہ کوئی نہیں ہے اور ایسے گزر رہے ہیں۔ اچھا آغا صاحب، یہ جو شہر کے لوگ ہیں یہ کدھر گئے ہیں؟ یہ سے آپ اندر چلیں گے ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ سارے کے نہیں، بڑی آبادی تھی نا، 15-20 ہزار، وہ لوگ کدھر؟ وہ زیادہ نکل گئے، ہر ایک گھر میں سے ایک آدمی یہاں رہ رہا ہے۔ یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلیوں کے اندر کس طرح پانی کتنی تیزی سے، یہ گلیاں جو ہے وہ دریا بن گئے ہیں، اور ہر گلی کے اندر پانی کا شدید بہاؤ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ آگے ایک اور تباہی کا منظر ہمارا منتظر ہے۔ آغا تیمور صاحب، یہ کیا، یہ دریا کا فلو ہے؟ ایک فلو اس طرف جا رہا ہے، ایک فلو اس طرف جا رہا ہے، ایک فلو بیچ میں سے آ رہا ہے، ابھی آپ اسی فلو میں سے چلیں گے۔ اور یہ ہم کس شہر کے کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہم سلطان کوٹ شہر کے اندر جا رہے ہیں ابھی۔ یہ مین روڈ ہے، دور تک نیشنل ہائی وے جو راستے میں ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ وہ بند ہو چکی ہے، اور یہ شہر کے اندر یہ صورتحال ہے نیشنل ہائی وے کی جو جیکب آباد سے صوبہ بلوچستان کو ملاتی ہے ملک کے باقی حصوں سے، دور دراز تک اب بھی آپ کو اگر ہمارا کیمرہ دکھا سکے تو لوگ اب بھی ان گھروں کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ایک دو لوگ بچ گئے ہیں وہ بالکل وہاں پر اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ یہ مشتاق دیکھو، ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں ان ایکسیسیبل ہیں، وہ دیکھو وہ کھڑے ہیں، وہاں تک کبھی پہنچنے کا اس طرح بھی ذریعہ نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ ان کے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا کا، کوئی یعنی چھتوں کے ذریعے یا کسی اور راستے سے۔ اب تم دیکھو نا، یہ گھر کی ایک بیرونی دیوار تھی مشتاق، وہ دیکھو اس پہ بالکل ڈوب گیا نا، وہ جو آپ کی بیرونی دیوار ہی جب ڈوب جائے تو باقی گھر کا تو بس خدا ہی حافظ ہے نا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دینے والے ہاتھوں کو زیادہ کیا جائے، جب دینے والے ہاتھ زیادہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو اوپر ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے وہ دینے لگے یہاں پہ لوگوں کو، اور مخیر حضرات باہر نکلیں، تو یقیناً اس المیے کی شدت کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی، ہر شہر، ہر گوٹھ، ہر تعلقہ، ہر تحصیل، ہر ضلع، مکمل بربادی کی تصویر، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کیا دیکھیں، کیا دکھائیں، کس منظر کو ہم اس کی عکس بندی کریں، فلم بندی کریں، کون سا منظر چھوڑ دیں۔ ہر منظر دل دہلا دینے والا ہے، اور ہر اس انسان کے لیے یہ ایک چیلنج ہے جس کے اندر انسانیت ہے، اور وہ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے اسے آگے آنا ہوگا۔ یہی پیغام ہے، ہم جو اس وقت سلطان کوٹ میں اس وقت یہاں تک پہنچے ہیں، اسی پیغام کے ساتھ پہنچے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان لوگوں کی مدد کے لیے باہر آنے کا ایک اپیل کی جائے، ایک مطالبہ کیا جائے ان سے۔ یہ سامان میں گرے ہوئے یہ لوگ، دو فرد جو ہے، یہ انہوں نے دیکھا کہ ٹریکٹر اور ٹرالی یہ آ رہی ہے تو یہ بھی آگے سامنے، اب مکمل طور پر ہم پانی کے اندر جا رہے ہیں، اگر نظر ہیں، اور یہ تقریباً یہاں پر 5 فٹ سے زائد پانی، 4-5 فٹ پانی جو ہے
وہ روڈ کے اوپر کھڑا ہے اور ارد گرد جو جھونپڑیاں تھی لوگوں کے تھوڑی زندگی کی سختیوں کو تھوڑا سا آرام دینے والی یہ جھونپڑیاں، یہ چھتیں مسمار نظر آتی ہیں ہمیں، جو کہ کل تک آباد تھے آج مکمل طور پر برباد ہو چکے ہیں۔ ان کی بربادی کے لیے الفاظ نہیں مل رہے، شاید کیمرے کی آنکھ سے آپ دیکھ سکیں، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں اپنے لفظوں کے ذریعے کہ سلطان کوٹ کے ساتھ اس پانی نے کیا کیا۔ یہ دیکھو مشتاق، یہ دیکھو ایک پورا گھر جو کہ خوشحال یہاں کے حوالے سے گھر نظر آ رہا ہے وہ بالکل ویران ہو چکا ہے، اور یہ سارے گھر جو ہیں، یہ صوبائی وزیر ہاؤسنگ آغا تیمور خان کے یہ آبائی گھر ہے سلطان کوٹ کے اندر۔ یہ نسبتاً میرے خیال میں بہتر جگہ پر بنایا گیا ہے کیونکہ یہ گھر ہمیں صحیح سلامت لگ رہا ہے اور پانی میں ڈوبا ہوا نہیں ہے۔ نہیں مشتاق، یہ اس لیے بنا کہ جب ان کے بزرگ آئے تھے تو پھر 1932 میں ایک سیلاب آیا تھا جو کہ اس وقت تک تاریخ کا بدترین سیلاب تھا۔ یہ گھر اس کے بعد بنایا گیا ہے، تو پھر یہ جو بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ میرے اور آپ جیسے نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتے تھے۔ انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ کہاں کہاں پانی نہیں آیا اس پیریڈ میں، اور اس جگہ پہ پھر انہوں نے مکانات بنائے، اسی لیے یہ بچا ہوا ہے۔ یہ گھر جو آغا تیمور خان صوبائی وزیر ہاؤسنگ کا ہے، یہ طبائی کے اس سمندر میں ایک نسبتاً زندگی کا ایک جزیرہ نظر آتا ہے۔ شاید ان جیسے صرف 15 سے 20 گھر ہمیں نظر آئے اس شہر کے اندر۔ یہ علاقہ تھوڑا سا پانی کی بربادیوں سے تھوڑا سا ہمیں دور نظر آ رہا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے سر؟ زرار جان۔ زرار جان جی۔ مشتاق صاحب، یہ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں زرار جان صاحب، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو کچھ بچا ہوا ہے اس شہر کا اس کا ذرا ہمیں ایک راؤنڈ دے دیں۔ تو یہ ابھی ہم کہاں سے گزر رہے ہیں جی زرار صاحب؟ یہ اب شہر سلطان کوٹ کے اندر گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ ہاں، آگے یہ جو 8-10 ہمارے مکانات جو بچ گئے ہیں، 8-10 بچے ہیں بس؟ 8-10 ٹوٹل 10,000 کی آبادی میں سے ٹوٹل 8 سے 10 گھر ہمارے بچے ہیں 8 سے 10 جو ابھی بچے کو جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور وہاں پہ لوگ ہیں مثلا